www.hazratferozmemon.org چونکہ حضرت کی جلالی شان تھی کہ اگر شیطان کو معلوم ہو جاتا کہ اس راستے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو ڈر کے مارے ادھر سے دوسری طرف بھاگ جاتا تھا. اب دیکھیے ہماری حالت کیا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں نا, میرا نام عمر ہے, ہاں ارے میں کیا گناہ کروں گا, میرا نام سن کے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور بھائی وہ صحابی کے لیے تھا, امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا. ایک صاحب آئے, وہ آنکھوں میں آنسو, کیا بات ہے, کہ ابا نے کہا چوکھٹ بدل دے. وہی آئی ہے کہ ہاں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر, تو بات پوچھا تو کہا کہ بڑی تنگی ہے اور بڑی مشکل ہے. فرمایا میرا بیٹا آئے تو اس سے کہہ دینا کہ وہ چوکھٹ بدل دے. اب مفتی نعیم صاحب نے بھی پرسوں ہی واقعہ سنایا تھا یا کل, تو ان کو طلاق دے دی. دوسری شادی ہوئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری سال تشریف لائے, گھر پہنچے, پوچھا بھی کیا معاملہ ہے, کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہے, انعامات کے ساتھ لدے پھدے ہوئے ہم. فرمایا کہ بیٹا آئے تمہارا شوہر تو اس سے کہہ دینا چوکھٹ کی حفاظت کرے. تو بہت خوش ہوئے, کہا پتہ ہے وہ میرے بابا تھے. پہلی والی سے فرمایا کہ وہ میرے بابا تھے, تمہیں طلاق دینے کو کہا ہے تم ناشکری ہو. اور ان سے فرمایا کہ میرے بابا تھے اور تمہارے کو خوب محبت سے رکھنے کے لیے فرمایا. اب یہ بھائی صاحب آئے کہ ابا نے کہا چوکھٹ بدل دے. میں نے کہا تیرے ابا کے پاس وہی آتی ہے بھائی, چوکھٹ بدل دے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت سی باتیں خاص ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھانا کھاتے تھے ہم اس کی نقل کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا, معاملات امانت دیانت, لیکن کچھ چیزیں خاص ہیں وہ اس میں نقل نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت کا کھانا کھایا ہے, چند مثالیں ہیں کہ 2 وقت کا کھانا کھایا, اس پہ آ جائے نقل کریں. چوکھٹ بدل دے. میں نے کہا آپ کے ابا سے کہو خدا کے واسطے مفتی صاحب کے پاس جاؤ, آپ کی بیٹی کے لیے کوئی کہے چوکھٹ بدل دو, پھر کہا تم بیوقوف آدمی عمل کرنے لگے ہو. کہا ابا کی اطاعت ہے نا. میں نے کہا بھائی جاؤ پوچھو مفتی صاحبان سے, سورہ لقمان کی تفسیر دیکھو, لیکن اصل مفتی صاحب سے پوچھو کہ اس کا حضرت فرماتے تھے نچوڑ ہے, سارے احکامات ماں باپ کے سارے احکامات کا نچوڑ ہے کہ اگر 10 دفعہ جانے بھی ہم والدین پر فدا کر دے حق ادا نہیں ہوتا. لیکن اگر آگے مگر ہے, اگر وہ شرک کا کہیں, بدعت کا کہیں, رسومات کا کہیں, گناہ کا کہیں, اطاعت نہیں. ٹھیک, اب کوئی اتنا جملہ ٹیپ کر کے کسی کو دے دے, آگے پھر بھی اگر ہے, مگر ہے آگے, مگر ہر حالت میں والدین سے بدتمیزی کرنا, بڑی آواز سے بات کرنا, آپ کو کیا معلوم کہ کتنا بڑا گناہ ہے, آپ کو کیا معلوم لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور, نافرمانی کی جگہ پر جانا نہیں ہے, منہ بگاڑ دیا, بدتمیزی, آواز اونچا کر دیا, پکڑ کا خطرہ ہو جائے گا, اللہ ناراض ہو جائیں گے ہم سے. جیسے بابا کی شوربے میں مکھی گر جائے تو کھانے دیں گے کہ ہم کچھ بولیں گے تو بے ادبی ہوگی, نہیں. اور یہ بھی پوچھنا پڑے گا مفتی صاحب سے کہ میرے والد صاحب غصے والے ہیں, دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. مفتی صاحب آپ سے کہیں گے جا کے والد صاحب کو حق بتاؤ, بھائی توبہ کرو, بابا کی طرف سے توبہ کرو, نفل پڑھو, اللہ سے مانگو, اللہ والے سے دعائیں کراؤ, بابا کی اتنی خدمت کرو وہ خود دین کی طرف آ جائے. ہم سانڈ بنے ہوئے, جو آتا ہے خود اپنی طرف سے عمل کرتے رہتے ہیں. مشورے میں کتنی برکت ہے, چوکھٹ بدل دو, اللہ معاف فرمائے, اور کوئی کام ہی نہیں. پیارے شیخ نے فرمایا کہ اے بہو بیٹیوں غور کرنا, ناشکری سے نبی کے گھر سے محرومی ہوئی, اللہ کی ناراضگی الگ ہوئی اور گھر الگ ٹوٹا. ناشکری اتنا بڑا عذاب ہے, اور شکر کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ملی, گھر ملا, عزت ملی, اور پتہ نہیں کیا کیا انعامات ملے. یہ ایسا ناشکری کا مرض ہے. بس وجہ یہ کہ ہر وقت اپنے سے اونچوں والوں کو دیکھ رہے ہیں, بس اپنا جو جھوپڑا ہے اس کو بھی آگ لگا دیتے ہیں. www.hazratferozmemon.org